بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں جادوگر کو دیکھنا یا جادو کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں جادوگر کو دیکھنے کی تین بنیادی تعبیرات ہیں۔ پہلی تعبیر یہ کہ ایسا آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہوگا، اسے فتنے والے کاموں سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلافات، لوگوں کو پریشان کرنا، یا پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے معاملات کے اندر یہ مبتلا ہو سکتا ہے جو لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دیکھا وہ جادوگر بنا ہوا ہے یا جادو کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ آدمی میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرے گا، کیونکہ جادو کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں اور دو بڑی علامات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس بنیاد پر لوگ جادو کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں تفریق ہو، اور دوسرا یہ کہ آدمی جو ہے وہ بے بس ہو جائے، اپنی بیوی پر قابو نہ پا سکے اور یوں ان کے گھریلو حالات خراب ہو جائیں۔ یہ بھی جادو ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر بدترین جادو ہے۔ بدترین جادو دو ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، موت تک پہنچا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جادو کہ انسان کے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اور جگہوں پر تو بڑی اوپر کر آتی ہیں، لیکن جب انسان اپنی زوجہ کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو وہ خواہشات دب جاتی ہیں اور انسان بے بس مفلوج الحال اپنے آپ کو، مفلوق الحال اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور آدمی کے اندر وہ جنسی خواہشات پیدا ہی نہیں ہو پاتے۔ تو خواب کے اندر جادوگر بننا یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ڈالے گا۔ اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ ایسا آدمی کفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ایسے آدمی کو کفر بالکل واضح ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اور جادو کر رہا ہے، تو اس آدمی کے فتنہ پرور ہونے کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر دیکھا کہ اس کے سامنے جادو ہو رہا ہے، یہ بے بس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں یا اس کی رشتہ داری کے معاملات کے اندر خرابی آئے گی، اور جو رشتے ہیں، رشتہ ازدواجی جو رشتہ ہے، اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، اور لیکن یہ بے بس ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ جادوگر اس کے گھر میں آ گھسا ہے، یا وہ اپنے حساب سے وہ گینٹیوں پر اور وہ جناب کنکروں پر جادو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اسے تعوذ، تسمیہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورۃ الاخلاص، صبح و شام سورہ بقرہ کی چند آیات، خصوصاً آخری آیات، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔